يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ ناظرین، ایک بڑا مشہور اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب لاؤڈ سپیکر ایجاد ہوا تو علماء کرام نے نہ صرف اس کی مخالفت کی بلکہ اسے حرام تک قرار دیا، مگر بعد میں جب لاؤڈ سپیکر کا استعمال عام ہو گیا تو اب وہی علماء کرام لاؤڈ سپیکر کو سب سے زیادہ استعمال کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس اعتراض سے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جیسے علماء کرام نے لاؤڈ سپیکر کے ہر طرح کے استعمال کو ناجائز اور حرام قرار دیا تھا، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ علماء کرام نے صرف نماز میں لاؤڈ سپیکر کے استعمال کو ناجائز اور حرام قرار دینے کا فتویٰ دیا تھا۔ تو گویا کہ یہ اعتراض ایک ایسا سچ ہے کہ جو آدھا ہے، جس کو پورا سچ بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور سادہ لوگ مسلمانوں کو غلط فہمی میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ صرف نماز ہی میں لاؤڈ سپیکر کے استعمال کو حرام قرار دیا گیا؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مسلمان جب باجماعت نماز ادا کرتے ہیں تو وہ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ نمازی مقتدی ہوتے ہیں جو امام کی اقتداء کرتے ہیں، یعنی اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اور یہ اقتداء اتنی ضروری ہے کہ نماز کی نیت میں بھی اس کا اظہار پیچھے اس امام کے الفاظ کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، اور یہ امام کی اقتداء اور پیروی اتنی اہم ہے کہ اگر مقتدی اس کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ مثلا امام رکوع میں ہے اور مقتدی سجدے میں چلا گیا، یا امام سجدے میں ہے اور مقتدی امام سے پہلے سجدے سے اٹھ گیا، تو ان صورتوں میں مقتدی کی نماز درست نہیں ہوگی۔ یہ بات سمجھ لینے کے بعد اب ہم چلتے ہیں لاؤڈ سپیکر کی طرف۔ جب لاؤڈ سپیکر ایجاد ہوا اور اس کے نماز میں استعمال کا مسئلہ درپیش آیا تو علماء کے سامنے ایک بڑا سنجیدہ سوال آ کھڑا ہوا۔ وہ سوال یہ تھا کہ لاؤڈ سپیکر جو آواز کو بڑا کرتا ہے یا آواز کو اونچا اور بلند کر کے دور تک مقتدیوں تک پہنچاتا ہے، تو آیا وہ امام کی اصل آواز کو بڑھا کر بلند کر کے اونچا کر کے مقتدیوں تک پہنچاتا ہے، یا امام کی اصل آواز کو کاپی کر کے اس کی ڈپلیکیٹ اور یا مصنوعی آواز کو اونچا کر کے بلند کر کے مقتدیوں تک پہنچاتا ہے؟ اگر تو پہلی صورت ہے کہ امام کی اصل آواز ہی مقتدیوں تک پہنچتی ہے تو تب تو مقتدیوں کی نماز درست ہے، اور اگر دوسری صورت ہے کہ امام کی اصل آواز کے بجائے مشینی اور لاؤڈ سپیکر کی مصنوعی آواز مقتدیوں تک پہنچتی ہے تو پھر مقتدیوں کی نماز درست نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ پہلی صورت میں جب امام کی اصل آواز پہنچتی ہے تو گویا کہ مقتدی امام ہی کی اقتداء اور پیروی کر رہے ہیں اور اسی کو فالو کر رہے ہیں، اور دوسری صورت میں جب مصنوعی آواز ان تک پہنچتی ہے تو گویا کہ وہ امام کی اقتداء اور پیروی نہیں کر رہے بلکہ مشینی آواز کی
یا یوں کہہ لیں کہ مشین کی پیروی اور اقتدا کر رہے ہیں، اور نماز میں جو اقتدا ہوتی ہے وہ جیتے جاگتے انسان یعنی امام کی ہوتی ہے، نہ کہ کسی مشین کی۔ تو لہٰذا اس وجہ سے علماء نے لاؤڈ سپیکر پر نماز پڑھنے کو ناجائز قرار دیا، یا یوں کہہ لیں کہ نماز کے اندر لاؤڈ سپیکر کے استعمال کو ناجائز اور حرام قرار دیا کہ اس سے مقتدیوں کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی درست نہیں ہوتی۔ لیکن آگے چل کر جب ماہرین کی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ لاؤڈ سپیکر یا مشین امام کی اصل آواز ہی کو بڑا کر کے، اونچا کر کے اور بلند کر کے مقتدیوں تک پہنچاتا ہے، تو اب مقتدی گویا کہ امام ہی کی آواز پر رکوع سجود کرتے ہیں، اور گویا کہ وہ امام ہی کی اقتدا کرتے ہیں، نہ کہ کسی مشین۔ تو یہ سارا پس منظر تھا کہ جس کی وجہ سے بعض علماء نے ابتدا میں نماز کے اندر لاؤڈ سپیکر کے استعمال کو حرام قرار دیا تھا۔ تو گویا کہ یہ حرام قرار دینا صرف نماز کی حد تک تھا، ایسا نہیں تھا کہ لاؤڈ سپیکر کے ہر طرح کے استعمال کو علماء نے حرام قرار دیا ہو، جیسے کہ پروپیگنڈا کرنے والے ایسا تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔